السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو اجتماعی طور پہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ جو حالات ہیں ملک کے، یہ جو برسر اقتدار ہیں، جو حکمران طبقہ ہے جو کئی دہائیوں سے ہمارے اوپر حکمرانی کرتا آیا ہے، یہ دراصل ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس ملک پہ، ہماری قوم پہ، پاکستان پہ رحم کرے اور ان درندوں سے، ان ظالموں سے جو ہے اللہ ہمیں نجات دے۔ یہ جو مفلوج نظام ہے یہ برباد تو کب کا ہو چکا ہوا ہے، اب تو ڈیزاسٹر ہے، صرف تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ غربت، بھوک، افلاس، بے روزگاری اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ حدوں کو چھو رہی ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی اس حد تک جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ موت کو ترجیح دیتا ہے، وہ خودکشی کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کا ایسا کھانا خراب کر دیا ہے کہ یہ سنبھالے بھی نہیں سنبھلا جا رہا۔ آپ کے پاس 4 ارب ڈالر جو ہے خزانے میں موجود ہے اور وہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، مانگے تانگے کا ہے۔ کبھی کوئی کسی ملک سے مانگ کے لایا ہے، کوئی کسی ملک سے مانگ کے لایا ہے۔ اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش ہے جو ہمارے بعد وجود میں آیا تھا، اس کا ٹکا پاکستانی روپے سے زیادہ کاسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس پہ اب جتنے بھی یہ جو اشرافی ہے، جو حکمرانی کرتا آیا ہے، اس کو صرف اقتدار کے لیے اس پاکستان کی ضرورت ہے۔ ان کا جینا مرنا، ان کی علاج، ان کی تعلیم، ان کی ہر چیز باہر کے ملک میں طے ہوتی ہے۔ انہوں نے انگلینڈ میں، بیلجیم میں، دبئی میں اور دوسرے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، وہیں پہ یہ رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں صرف پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آنا ہے، پاکستان کو لوٹنے کے لیے آنا ہے۔ یہاں سے کھائیں گے، باہر ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہی کرنے کچھ ہی آئے ہیں اور ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ تاریخ کے وہ بدترین لوگ ہیں کہ جن کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ ان پچھلے 1 سال کی حکومت میں کیا۔ خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب میں ان کے خلاف شکنجہ کسوں گا، جب میں ان کو گھیروں گا تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سارے لوگ اپنی چوری، اپنے جو انہوں نے لوٹ مار مچائی اس ملک کو، اس کو بچانے کے لیے اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہر طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ اسی طرح سے ہو جائیں جیسے چلتے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو مریم نواز صاحبہ آج واپس آئی ہیں، سونے کا تاج ان کے سر پہ پہنایا گیا ہے، پتہ نہیں کون سا وہ پاکستان کا نام وہاں سے روشن کر کے آئی ہیں، وہ اپنی سرجری کروا کے واپس آئی ہے، وہ باہر کے ملک سے علاج کروا کے واپس آئی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے لیکن پسے پردہ وہ نئے پینترے اور نئے ایسی چیزیں سیکھ کے آئی ہے کہ جس سے اس نے پاکستان کی عوام کو، اس قوم کو دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آتے ساتھ ہی ان کا ایک باقاعدہ جو تقاریر ہوئیں، وہ لکھی ہوئی تقاریر ان کے ہاتھ میں تھیں، تو اس کو پتہ تھا کہ اس نے آتے ساتھ ہی اس قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کیسے کرنی ہے۔ بہرحال وہ کوششیں ان کی جاری ہیں۔ تو یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کے سارے معاملات یہاں پہ نہیں ہیں، ان کے معاملات باہر کے ملکوں میں ہیں۔ یہاں صرف یہ اقتدار کی لالچ میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کچھ نہیں کرنا۔ جو زمان پارک میں خان صاحب کی سیکورٹی ہٹا لی گئی، جو پولیس کی نفری وہاں پہ موجود تھی خان صاحب کی حفاظت کے لیے، ان کو واپس بلا لیا گیا اور یہ عورت جو ملزمہ تھی، نیب کے مقدمات میں یہ ذمہ دار تھی، تو اس کو آج ایلیٹ فورس کی گاڑیاں اور ہر قسم کی سیکیورٹی آج اس کو پرووائڈ کی گئی۔ تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جس نے اس پاکستانی کو اور پاکستانی کی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر پاکستانی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ ملکی سالمیت کے بڑے جتنے ادارے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کن حالات میں سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے، جو غریب آدمی ہے وہ موت کو زندگی پہ ترجیح دے رہا ہے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے، بے حال ہو چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر اب بھی آپ کو ہوش کے ناخن نہیں لینے آپ نے، تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی۔ اس ملک کو سری لنکا بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ یہ ملک پھر نئی ایک تاریخ رقم بھی کرے گا اور نئے معاملات کی طرف بھی آئے گا۔ تو اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم کرے، اللہ ان حالات سے بچائے جو آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔